نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى في مقام آخر قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لكم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دوسری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو یہ بات سمجھا دے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تمہاری دعائیں اور التجائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ فقد کذبتم، پس تم تو حق کو جھٹلا چکے ہو۔ فسوف یکون لزاما، ان قریب ہی اللہ رب العالمین کا عذاب تم کو لازم پکڑنے والا ہے۔ اور آپ لوگوں کے سامنے دو احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ وہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ تو آج کی میری بات کا موضوع اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ کے غیر سے مانگنا، اگر یہ سمجھ کر مان لیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس کو میرا وسیلہ بنا دیں گے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ سمجھ کر مانگنا کہ اللہ وسیلہ نہ بھی بنائے تو مجھے یہاں سے ملے گا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو کسی سے اللہ رب العالمین کو یہ دعا کر کے کہ الہ العالمین مجھے یہ چیز نصیب فرما، اور پھر کسی انسان سے کوئی چیز لینا اور یہ سمجھنا کہ اس بندے سے مجھے یہ جو نفع ہوا ہے تو یہ الہ العالمین نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے، اس لیے مجھے اس سے نفع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے۔ خالق اور مخلوق کے اندر یہی فرق ہے کہ جب انسان کسی مخلوق سے مانگتا ہے، کسی بندے سے مانگتا ہے، تو جس بندے سے مانگا جا رہا ہے وہ بندہ دینے میں کنجوسی کرتا ہے، دیتے ہوئے تنگ ہوتا ہے، دیتے ہوئے اس کے معاشرے پہ شکن آتے ہیں،
پہلی دفعہ نہ آئیں تو دوسری اور تیسری دفعہ آتے ہیں، لیکن اگر بندہ بندے سے بار بار مانگے تو وہ بندہ تنگ ہوتا ہے، انکار بھی کر دیتا ہے، اور اس بندے کے دل میں انسان کی عظمت اور عزت بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ مخلوق کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر کوئی بندہ الہ العالمین سے مانگتا ہے تو الہ العالمین خوش ہوتے ہیں، کوئی دوسری دفعہ مانگتا ہے تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، کوئی جتنی زیادہ دفعہ مانگتا ہے الہ العالمین اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر الہ العالمین کی بارگاہ میں جو زیادہ مانگنے والا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جو کم مانگنے والا ہے اس کی عزت کم ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، اور مخلوق جب دیتی ہے تو وہ اپنے حساب سے دیتی ہے، اور جب خالق ارض و سما کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی مانگے اللہ رب العالمین سے مانگے، اور یہ سوچ کر مانگے کہ جب میں الہ العالمین سے مانگوں گا تو الہ العالمین کی بارگاہ میں انکار والی گنجائش یا انکار والا آپشن نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، کسی ماں کا بیٹا اگر بھوکا ہو، گھر میں بیٹھا ہوا ہو، کھانا بنا ہوا ہو، اور وہ بیٹا اپنی ماں سے کہہ دے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو، تو دنیا کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بنا ہوا کھانا اور ایک ماں اپنے بھوکے بیٹے کو نہیں دے گی، ایسے ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رب العالمین اپنی مخلوق سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اس کے خزانے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ ساری کائنات 18,000 مخلوقات مل کر جو کچھ ان کے دل میں، ذہن میں، زبان میں جو کچھ آتا ہے وہ مانگیں اور الہ العالمین ان کو عطا کر دیں۔ عطا کرنے کے بعد اس الہ العالمین کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہ ہو جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی میں ہوتی ہے۔ تو جب ایسے خالق سے بندہ مانگے تو وہ خالق آگے سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جب بندہ مانگتا ہے تو الہ العالمین عطا کرتا ہے، لیکن عطا کرنے کے لیے الہ العالمین نے کچھ انسان سے تقاضے کیے ہیں کہ میرے بندو جو مانگو گے عطا کروں گا، جب مانگو گے عطا کروں گا، کچھ تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ الہ العالمین کون سے تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کریں گے تو الہ العالمین کے خزانے دریا کی طرح بہنے لگ جائیں گے؟ اللہ رب العالمین اپنے خزانوں کا منہ اس بندے کے لیے کھولتے ہیں جو حلال کماتا ہو، حلال کھاتا ہو، جس کا لباس حلال کا ہو، جس کا رہنا سہنا حلال کا ہو، جس کی کمائی حلال کی ہو۔ اب ہم لوگ بڑی آسانی سے سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتے کو حرام کیا ہے، ہم کتا نہیں کھاتے۔ اللہ رب العالمین نے گدھے کو حرام کیا ہے، ہم گدھا نہیں کھاتے۔ اللہ رب العالمین نے سور کو حرام کیا ہے، ہم سور نہیں کھاتے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن میرے بھائی اللہ رب العالمین نے سود کو بھی تو حرام کیا ہے۔ کیا آپ سود کھاتے ہو یا نہیں؟ اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے یہ سوچنا کہ تمہاری کمائی کے اندر سود کی ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کتے کو تو حرام سمجھ لیا اور سود کھانے لگ گیا تو حرام تو کھا رہا ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے
گدے کو حرام کیا ہے، میں گدا نہیں کھاتا، وہ انسان یہ بھی سوچے کیا میں اپنے بھائی کا حق بھی نہیں کھا رہا؟ کیا میرے گھر میں آنے والی جو آمدن ہے اس میں میرے بھائی کا حق تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنی بہن کا حق تو نہیں کھا رہا؟ میرے گھر میں آنے والی جو آمدن ہے اس میں میری بہن کا حق تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے کسی اور رشتہ دار کا حق تو نہیں کھا رہا؟ میرے گھر میں جو آمدن آ رہی ہے اس میں میرے کسی رشتہ دار کا حق تو نہیں ہے؟ سب سے پہلے بہن اور بھائی کا نام اس لیے لیا کہ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ معاملات اس کی بہن اور بھائی کے ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ شراکت دار اس کی بہن اور اس کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گدا نہیں کھا رہا، میں تو حلال کھاتا ہوں، لیکن اس کے والد کی وفات کے 20-25 سال ہو گئے اور وہ جو اس کا والد زمین چھوڑ کر گیا تھا اکیلے کھا رہا ہے، نہ بھائی کو دی نہ بہن کو دی۔ تو میرے بھائی، یہ جو اپنی والد کی وفات کے بعد 20 سال سے تو کھا رہا ہے، یہ اپنے بھائی کا حق کھا رہا ہے، یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کتا حرام ہے۔ اپنی بہن کا اگر حق کھا رہا ہے یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے گدھا حرام ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین سے انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین عطا ضرور کرتے ہیں، لیکن پہلی چیز جو ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تمہارا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یہ حلال ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ رشتہ ختم کرنا ہے، تعلق ختم کرنا ہے۔ آج ایک انسان انتہائی پاک باز رہتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن حال یہ ہے کہ سگا بھائی اس کے گھر میں آتا جاتا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پوری پڑھتا ہے، لیکن پچھلے 10 سال سے اپنے بھائی کو وہ عید نہیں ملا۔ روزانہ 2 گھنٹے تلاوت کرتا ہے، لیکن پچھلے 3 سال سے اپنی بہن کے پاس نہیں گیا۔ روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کا سگا بھانجا اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، صرف نماز تلاوت کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے تعلقات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اللہ رب العالمین روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسری چیز جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، احادیث مبارکہ کی تعلیمات ہے کہ جب انسان دوسرے انسان کا نفع نقصان اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا رد کر دی جاتی ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے لاپرواہی سے مانگنا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ لاپرواہی کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان دعا کر رہا ہے، الہ العالمین میری یہ ضرورت ہے، الہ العالمین میری یہ ضرورت پوری فرما دے، میری یہ ضرورت کے اسباب مہیا فرما دے، لیکن یہ سارا کام وہ زبان سے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں ہوتی، وہ صرف زبان سے دعا پڑھ رہا ہے، لیکن
اس کا دل الہ العالمین کی طرف متوجہ نہیں ہے. جب دل الہ العالمین کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو صرف دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اور دعا مانگنا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے زبان سے مانگ رہا ہے اس کا دل بھی الہ العالمین کی طرف ویسے ہی متوجہ ہو، اس کو کہتے ہیں دعا مانگنا. تو یہ چار بڑی بڑی ایسی غفلتیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. پانچویں چیز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ دعا میں جلدی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دعا میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہ کہے کہ میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ یہ چیز اللہ سے مانگی ہے مجھے نہیں ملی اور وہ دعا کرنا چھوڑ دے. تو اس کو دعا میں جلدی کرنا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے مانگے اور بار بار مانگے، 1 دفعہ مانگے 2 دفعہ مانگے 3 دفعہ مانگے، اور جب تک الہ العالمین عطا نہ کر دیں تب تک اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہ اللہ رب العالمین کی مدد مانگو صبر کے ساتھ. اگر دعا مانگی ہے 1 دفعہ مانگی ہے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، دوبارہ مانگو، تیسری دفعہ مانگو اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ حاجت پوری نہیں ہوتی. اور یہ سوچ کر مانگو کہ جب الہ العالمین میری حاجت پوری نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، اور میں کس دروازے پہ جاؤں گا؟ دروازہ تو یہی ہے، یہی دروازہ کھلے گا اور یہی سے میری حاجت پوری ہوگی جب دل اس بات پر مطمئن ہوگا اور دل کو یقین ہوگا کہ آج قبول نہیں ہوئی کل ہوگی، دوسرے دن نہیں ہوئی آج ہوگی، آج ہوگی. جب بھی الہ العالمین سے دعا مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے کہ الہ العالمین قبول کریں گے. الہ العالمین دعا کو رد نہیں فرماتے. اور چھٹی چیز، انسان دعا اس چیز کی مانگے جو ممکن ہو. ناممکن چیز کی دعا مانگنے سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ناممکن کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرواتا اور دعا کرتا ہے الہ العالمین اپنے خزانوں سے ایک پوتا عطا فرما. تو یہ ایک ناممکن چیز ہے. وہ دعا مانگو جو ممکن ہو، وہ دعا مانگو جس کے اسباب اختیار کرنا تمہارے اختیار میں ہے. یا ایک انسان یہ دعا مانگنے لگ جائے الہ العالمین اس دفعہ جو حج ہے اس کا خطبہ پڑھنے کی مجھے توفیق نصیب فرما، اور خود اس کو نماز کے فرائض کا بھی نہ پتا ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. دعا مانگو اللہ رب العالمین سے، لیکن وہ چیز مانگو جو ممکن ہے اور جو تمہاری ضرورت ہے. جو تمہاری ضرورت ہے وہ مانگو، اسباب اختیار کرو. اللہ رب العالمین دینے میں دیر نہیں کرتے. پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کی علماء ذات نے بھی لکھی ہے کہ 3 بڑی صورتیں ہیں. پہلی صورت دعا قبول ہونے کی یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے الہ العالمین ویسے ہی وہی چیز اتنی مقدار میں عطا فرما دے. دوسری چیز، جو انسان اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے.
اور ایک اور حدیث ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ اس نے دعائیں مانگی تھی، وہ دعائیں قبول دنیا میں نہیں ہوئی، دنیا میں ان کا اثر نہیں ہوا، قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا اثر دیکھے گا وہ اپنی ذخیرہ دعائیں قیامت والے دن اپنے حق میں دیکھے گا تو یہ ارمان کرے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی کوئی بھی قبول نہ ہوتی۔ تو دعا کے قبول ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ الہ العالمین اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے، اور دعا کے قبول ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی ایسی آزمائش، تکلیف یا مصیبت آنے والی تھی جو مستقبل میں اس کو پریشان کرنے والی تھی، جب وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور جو چیز اس نے مانگی ہوتی ہے اس کے بدلے میں الہ العالمین اس پریشانی سے، اس مصیبت سے اس بندے کو نجات دے دیتے ہیں۔ یہ تین صورتیں جو ہیں یہ دعا کے قبول ہونے کی ہیں۔ تو ہم اگر اللہ رب العالمین سے ان تمام شرائط کے ساتھ دعا مانگیں کہ ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا رہن سہن حلال ہو، ہماری تعلق داری پوری ہو، ہمارا دل اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، اور کوئی ممکن چیز ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں تو بالکل اللہ رب العالمین دینے میں ویسے ہی تاخیر نہیں کرتے جیسے ایک ماں اپنے بھوکے بیٹے کو تیار کھانا دینے میں تاخیر نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین فوراً عطا فرماتے ہیں، اور پھر عطا فرمانے کے بعد الہ العالمین کی بارگاہ میں جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہی بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر الہ العالمین اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے فقر و فاقہ اور محتاجی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ الہ العالمین ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔